یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اور اس طرح اپلوڈ ہونے والی تمام السلام علیکم دوستو، میں قاسمی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے پہلے میں نے تفسیر کے کچھ باتیں جو 3 آیتیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں نے بیان کی تھی، اس میں کچھ باقی تھے جن کو آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، میں نے ہدایت کے 3 درجے بیان کیے تھے، ان میں سے 2 کو بیان کر دیا گیا تھا اور 1 باقی تھا اور کچھ تفسیریں باقی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج میں اسی کو بیان کرنے جا رہا ہوں اور اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں میرے عزیز دوستو، اور لائک کریں، کمنٹ کریں میرے عزیز دوستو، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ میرے عزیز دوستو، ہدایت کا تیسرا درجہ اس سے بھی زیادہ خاص ہے کہ صرف مومنین و متقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسانوں پر فائز ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایات کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہے اور ان کی خلاف ورزی دشواری ہو جائے۔ اس تیسرے درجے کی وسعت غیر محدود اور اس کے درجات غیر متناہی ہیں۔ یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجہ ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ قرآن کریم کے متعدد آیات میں اس زیادتی کا ذکر ہے۔ مثلا والذین اہتدوا زادہم ہدی ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو ہدایت کر دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی مزید ہدایت دیتے ہیں۔ یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی اور رسول اور ولی اللہ کی آخری عمر تک زیادتی ہدایت و توفیق کا طالب نظر آتا ہے۔ اسی مقامی ہدایت کے متعلق مولانا روشنی نے فرمایا، اے برادر کے نہایت درگہیز ہر چے بروے میرسی بروے مائز، اور سعدی شیرازی نے فرمایا، نگویم کے بر آب قادر نیند کے بر ساحل نیند مستسقان۔ درجات ہدایت کی تشریح سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل بھی ہے اور اس کے مزید درجات عالیہ کے حاصل کرنے سے کسی بڑے سے بڑے انسان کو استغنا بھی نہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی اہم ترین دعا ہدایت کو قرار دیا گیا، جو ایک ادنا مومن کے لیے بھی مناسب حال ہے اور بڑے سے بڑے رسول اور ولی اللہ کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں سورہ فتح کے اندر فتح مکہ کے فوائد و ثمرات بتلاتے ہوئے یہ بھی ارشاد ہوا کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی مکہ مکرمہ سے اس لیے آپ کے ہاتھوں فتح کرایا گیا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ ظاہر ہے کہ سید الانبیاء یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نہ صرف ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت مجسم تھے۔ پھر اس موقع پر آپ کو ہدایت ہونے کے اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ ہدایت کا کوئی بہت اعلیٰ مقام آپ کو اس وقت حاصل ہوا۔ ہدایت کی تشریح سے آپ کے لیے فہم قرآن میں بہت سے فوائد حاصل ہو گئے۔ اول یہ کہ قرآن میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن و کافر کے لیے بلکہ کل مخلوقات کے لیے عام فرمایا گیا ہے، اور کہیں اس کو مخصوص متقین کے ساتھ مخصوص لکھا گیا ہے، جس میں ناواقف کو تعارف کا شبہ ہو سکتا ہے۔ ہدایت کے عام و خاص درجات معلوم ہونے کے بعد یہ شبہ خود بخود رفع ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے کہ ایک درجہ سب کو عام اور شامل ہے اور دوسرا درجہ مخصوص ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک طرف تو جگہ جگہ پر یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالمین یا فاسقین کو ہدایت نہیں فرماتے، اور دوسری طرف مکرر یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا جواب بھی درجات کی تفصیل سے واضح ہو گیا کہ ہدایت عامہ سب کو کی جاتی ہے اور ہدایت کا تیسرا درجہ مخصوص ظالمین و فاسقین کو نصیب نہیں ہوتا۔
تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہدایت کے 3 درجات میں سے پہلا اور تیسرا درجہ بلا واسطہ حق تعالیٰ کا فعل ہے، اس میں کسی نبی یا رسول کا دخل نہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کا کام صرف دوسرے درجے ہدایت سے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء علیہم السلام کو ہادی قرار دیا ہے وہ اسی دوسرے درجے کے اعتبار سے ہے، اور جہاں یہ ارشاد ہے انک لا تہدی من احببت، یعنی آپ ہدایت نہیں کر سکتے جس کو چاہیں، تو اس میں ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے، یعنی توفیق دینا آپ کا کام نہیں۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے۔ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں، دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح و کامیابی نہیں۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ اکثیر ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے میرے عزیز دوستو؟ صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جس میں موڑ نہ ہو، اور مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ افراط کے معنی حد سے آگے بڑھنا اور تفریط کے معنی کوتاہی کرنا۔ پھر اس کے بعد کی 2 آیتوں میں اس صراط مستقیم کا پتہ دیا گیا ہے جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اسی طرح آئی ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ مقبولان بارگاہ الہی کے یہ 4 درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہم السلام ہیں، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، عرف میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں، جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں نیک دیندار کہا جاتا ہے۔ تفسیر از آسان تفسیر قرآن آیت مولانا صاحب اللہ صاحب رحمانی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے؟ خود قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے کہ وہ 4 ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ گویا ان کی راہ پر چلنا اور ان کی پیروی کرنا دین میں مطلوب ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے جہاں کہیں آباء و اجداد کی اتباع سے منع کیا ہے، اس سے وہ آباء و اجداد مراد ہیں جو حق راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جو حق راستے سے ہٹے ہوئے تھے، جو لوگ راہ حق پر ثابت قدم تھے، ان کی راہ پر قائم رہنے کی تو دعا کرائی گئی ہے۔ اس سے ائمہ مجتہدین کی تلقید کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ صالحین میں تھے۔ انسان کی گمراہی کا ہمیشہ 2 میں سے ایک سبب ہوتا ہے، حق اور سچائی کی تلاش میں کوتاہی، اور اس کی وجہ سے نادانستہ گمراہی کا ارتکاب۔ ظالین سے یہ لوگ مراد ہیں دوسرے سچائی کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کرنا، ایسے لوگ غضب شدید کے مستحق ہوتے ہیں، یہ مغضوب علیہم ہیں۔ قرآن مجید نے ان دونوں گروہوں کی غلطی سے بچانے کے لیے دعا سکھائی ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مغضوب علیہم کا مصداق یہود اور ظالین سے مراد عیسائی ہیں۔ بحوالہ مسند احمد نیز دیکھیے صحیح ابن حبان عن عدی بن حاتم، اس کا مقصود یہ ہے کہ مغضوب گروہوں اور قوموں میں ایک یہود اور گمراہوں اور ضالین میں ایک عیسائی ہیں، نہ یہ کہ صرف یہی قومیں اس سے مراد ہیں۔ اور ایسا آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ عیسائیوں نے نبی برحق مسیح کے سلسلے میں افراد سے کام لیا اور ان کو رسول اللہ سے ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا بنا دیا، اس لیے وہ گمراہ ہوئے اور ضالین کے زمرے میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ تفریط کی، ان کی اظہار ثانی اور اہانت کے درپے ہوئے، اس لیے بار بار اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ گویا امت کو دونوں باتوں سے منع فرمایا گیا، اس سے بھی کہ اللہ کے نیک بندوں کے معاملے میں افراط اور مبالغہ سے کام لیا جائے کہ یہی لوگ گمراہی کا پیش خیمہ ہے، اور اس سے بھی منع کیا گیا کہ ان کے بارے میں اہانت و تحقیر کا رویہ اختیار کیا جائے کہ یہ خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور یہ خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا۔
میرے عزیز دوستو، سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا مسنون ہے، اس کے معنی ہے اے رب قبول فرما لیجئے۔ ابو میسرہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھائی، جب والضالین پر پہنچے تو کہا کہ آپ آمین کہیں، چنانچہ آپ نے آمین کہا۔ مصنف ابن ابی شیبہ باب ما ذکر فی آمین الخ، حدیث نمبر 899، اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے باہر بھی آمین کہنا مسنون ہے۔ نماز میں امام اور مقتدی دونوں آمین کہیں گے۔ حدیث میں آمین کا زور سے کہنا بھی منقول ہے اور آہستہ سے کہنا بھی، اس لیے دونوں طرح آمین کہنا درست ہے، البتہ آہستہ کہنا افضل ہے کیونکہ آمین بالاتفاق دعا ہے، اور قرآن مجید نے دعا کا ادب یہی بتایا ہے کہ آہستہ آہستہ کی جائے۔ وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا۔ میرے عزیز دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی۔ میرے عزیز دوستو، آج کا یہ تفسیر میرا مکمل ہوا اور ہدایت کے تیسرا درجہ مکمل ہوا۔ میرے عزیز دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور بتائیں جو باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئیں ہمیں آپ کو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور بھی بہترین طریقے سے بتانے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اور آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اور اس طرح اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز